سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من القيم الواحد وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل متفق عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ آج جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس کو روایت کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور دوسری جگہ وضاحت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا۔ وجہ اس کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بصرہ میں سب سے آخر میں دنیا سے جانے والے، پردہ فرمانے والے اور وفات پانے والے صحابہ میں تھے، تو سب سے آخری صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی تم سے اس طریقے سے نہیں کہے گا کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تاکید سے یہ فرما رہے ہیں اور خود انہوں نے یہ حدیث سنی ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان من اشراط الساعۃ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا بڑھ جائے گا، شراب کا پینا بڑھ جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک نگران، ایک ذمہ دار ہوگا، یعنی مرد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہل ظاہر ہوگا، جہالت ظاہر ہوگی۔ اب آپ اس پر غور کریں، یہاں پر جو چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ سب چیزیں تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ ان سب سے دنیا کا ماحول، دنیا کا معاشرہ بگڑے گا، خراب ہوگا۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں گزشتہ مجلس میں بھی آئی تھی، انہی میں سے کچھ چیزیں پہلے ان کو بتا دیا جائے گا، اور آج جو اہم بات ہے اس کو پھر آخر میں بتائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ زنا اور حرام کاری زیادہ ہو جائے گی، شراب کا پینا زیادہ ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ گناہ ایسے ہیں جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، سوسائٹی بگڑتی ہے،
اور زنا کے زیادہ ہونے سے حرام اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، لوگوں کا نسب، ان کا خاندان، ان کی رشتہ داری، ان کی برادری کچھ بھی محفوظ نہیں رہتی، گویا کہ انسان ایک جانور بن جاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے یہ، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا، اور اتنا بھیانک گناہ ہے، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں اور دنیا میں تباہی بربادی مچتی ہے۔ اسی طریقے سے شراب کا پینا، ظاہر بات ہے کہ انسان جب شراب پیتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اب وہ کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا بولتا ہے، خود اس کو ہوش نہیں رہتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنی بربادی ہے، کتنی تباہی ہے، کتنا معاشرہ بگڑ رہا ہے، لڑائی جھگڑے، قتل و قتال، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، انسانوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مرد لوگ کم ہو جائیں گے، وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، اور عورتیں بڑھ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ عورت کو خود ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ شیطان کی رسی ہے، جال، تو جیسے لوگ شکار کرنے کے لیے جال ڈالتے ہیں، تو اس طریقے سے غلط کاموں کے لیے، برائی کے لیے شیطان ان کے ذریعے سے وہ ان مردوں کو دعوت دیتا ہے اور کھینچتا ہے۔ تو یہ اب ایسے وقت میں عورتیں جب زیادہ ہو جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا، ان کا ذمہ دار، ان کا سرپرست، ان کا نگہبان۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، آج گھروں میں 1-2 بچیاں ہوتی ہیں، ان کو سنبھالنا ہی اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور کیسے کیسے حادثے، کیسے کیسے واقعے پیش آ رہے ہیں، روزانہ کی یہ باتیں ہیں، یہ ادھر چلی گئی، وہ ادھر چلی گئی، یہ اس کے ساتھ چلی گئی، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس طریقے سے جب یہ بات ہے، یہ 1-2 کو سنبھالنا ہی اتنا مشکل ہے، تو 50 عورتیں ہوں اور ایک مرد ہو، اللہ اکبر، کیا حال ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ برائی عام ہوتی جائے گی، معاشرہ، سوسائٹی، کمیونٹی تباہ ہوتی جائے گی، برائیاں پھیلتی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کریں، ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، ایک جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور ایک لڑکی جو اس کے موافق، اس کے مناسب جوڑا مل جائے، تو اس میں دیر نہ کریں۔ تو نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں، دیر نہ کریں، ورنہ نماز چھوٹ جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ جنازہ تیار ہو گیا تو نماز جنازہ ادا کرنے میں دیر نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیں، سونپ دیں۔ اسی طریقے سے عورت بچی جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور مناسب جوڑا مل جائے تو وہ نکاح کر دینا چاہیے، دیر کرنے کی صورت میں فتنہ فساد برپا ہوگا۔ تو آج یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو فرمایا قیامت کے قریب ایک طرف 50 عورتیں ہوں گی اور ایک طرف ایک مرد ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت ظاہر ہونے لگے گی۔ اب ہم اس حدیث کے پہلے حصے کو آتے ہیں
فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ دوسری روایت میں حدیث میں ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک وقت پورا اللہ تعالیٰ علم اٹھا لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ بقبض العلماء، علماء کے اٹھائے جانے کے ذریعے سے علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ اب وہ علم اٹھا تو اس کی جگہ جہل آیا اور جہالت پھیلتی جائے گی۔ اب جہالت پھیلے گی تو پھر دنیا میں غلط چیزیں رائج ہوں گی، غلط چیزیں جاری ہوں گی، چالو ہوں گی۔ تو یہ وقت ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے 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 حضرات علماء اکرام دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ہر 2-4 دن میں اطلاع آتی ہے، فلاں مولانا، فلاں ذمہ دار، فلاں امیر صاحب، اس طریقے سے دنیا سے ایک ایک اٹھتے جا رہے ہیں۔ جو سنبھال کر رکھتے تھے، لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے تھے۔ دیکھو، پہلی بات یہ سنیں کہ علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے۔ نور اور روشنی سے اندھیرا دور ہوتا ہے، اجالا آتا ہے تو اندھیرا دور ہوتا ہے۔ تو روشنی آئے گی تو اندھیرا جائے گا، تو علم آئے گا تو جہالت جائے گی، تو لوگ جہالت کے کاموں کو چھوڑیں گے اور صحیح باتوں پر عمل کریں گے۔ لیکن جب بتانے والے نہ رہیں اور اٹھتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ غیر غلط لوگوں سے جا کر پوچھیں گے، اب ان کو حقیقت میں صحیح چیز معلوم نہیں ہوتی ہے تو وہ غیر غلط باتیں بتائیں گے اور اس پر لوگ عمل کریں گے تو غلط چیزیں رواج پائیں گی اور غلط چیزیں پھیلتی جائیں گی۔ یہ بڑا جو ہے سوچنے کا مقام ہے۔ حضرات سنو، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو اپنی قدرت سے بنایا اور اس میں انسان کو بسایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور پھر ان کے بعد ان کے نائبین کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے حضرات علماء اکرام، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں۔ جو وراثت علم کی ان کو حاصل ہوتی ہے وہ امت کو پہنچاتے ہیں، اس کے ذریعے سے امت کی رہبری کرتے ہیں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک تاریخی چیز پیش کرتا ہوں۔ دیکھو، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام کے تحت چلاتے ہیں، اس کو تکوینی نظام بولتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ تبلیغ کا کام دیا، دعوت و تبلیغ کا کام دیا، لیکن ایک وقت حکومت کرتے آئے، لیکن ایک وقت آیا کہ بالکل مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، بالکل مغلیہ سلطنت ختم، آخری بادشاہ کو گرفتار کر کے رنگون کے جیل میں ڈال دیا گیا، بہادر شاہ ظفر۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب اسلامی مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی تو مساجد، مدارس، دینی خدمتیں، یہ سب حکومت کے ماتحتی میں، حکومت کے ذریعے سے چلتی تھی یہ سب چیزیں۔ اب حکومت ہی ختم ہو گئی تو پھر اب کیسے؟ ایک جو مایوسی آئی تھی، اللہ جل جلالہ من والہ نے فوراً اس کا بدل عطا فرمایا۔ وہ کیا؟ جنوب میں، ساؤتھ انڈیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جامعہ باقیات الصالحات جو ویلور میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، اور نارتھ انڈیا میں، شمالی ہند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، اس طرح کے ادارے اللہ نے قائم فرمائے۔ یہاں پر بانی باقیات رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ شاہ عبد الوہاب صاحب قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شمس العلماء کہا جاتا تھا، اللہ جل جلالہ نے جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، ختم ہوئی سلطنت، اور انگریزوں کا پوری طریقے سے ہندوستان پر قبضہ ہو گیا، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اب ایمان والوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے، اس کی سلامتی کیسے ہو، اللہ نے یہ فکر ان کے دل میں ڈالی۔ تو ایک یو پی میں ہے، یو پی میں ویلور سے یو پی کو گئے ہیں۔ کب گئے ہیں؟ 160 سال سے پہلے۔ آپ اندازہ لگاؤ کیسے گئے ہوں گے، کتنے دنوں میں وہاں پہنچے ہوں گے، اللہ اکبر، کیسا سفر کیے ہوں گے۔ وہاں جا کر عیسائیت سے، کرسچینٹی سے متعلق وہ چونکہ بڑے مناظر تھے، بہت فادروں سے، پادریوں سے ڈیبیٹ کرنے والے تھے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے وہ سارے طریقے سیکھ کر آئے۔ اور ساؤتھ انڈیا میں برٹش گورنمنٹ نے میڈراس کو جو تھا اپنا مرکز بنایا، اور اسی کے قریب قریب جو شہر تھے، اس کو اصل میں یہاں پر جو ہے عیسائیت کے، کرسچینٹی کے پھیلانے کے لیے یہاں پر انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ اس کے لیے میڈیکل فیلڈ میں CMC قائم کیا۔ ایک تو یہ ایسی ایجوکیشنل فیلڈ میں سکولز قائم کیے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کرسچنری مشنری کے ذریعے سے عیسائیت کو پھیلا رہے تھے۔ ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت بانی باقیات رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے یہ فکر ڈالی، اور جا کر علم حاصل کر کے آئے۔ پھر یہاں پر ویلور میں جو ہے انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا۔ پھر انگریز ان کے استاد حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کرنے لگا، ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے کی کوشش کیا، تو حضرت یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک مدرسہ سہولتیہ کے نام سے قائم فرمایا۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے مدرسہ سہولتیہ کو، اور بہت سے حضرات گئے بھی ہوں گے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پھر مکہ مکرمہ کو پھر گئے، وہاں جا کر ان سے بھی اور دوسرے بڑے بڑے علماء سے اور عرب شیوخ سے، علماء سے علم دین حاصل کریں، واپس آئے۔ پھر اپنے صاحبزادے، اپنے فرزند کو حضرت مولانا ضیاء الدین محمد ضیاء الدین اعلیٰ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بھیجے مکہ مکرمہ، وہ بھی جا کر مدرسہ سہولتیہ میں پڑھ کے آئے۔ اب یہاں مدرسہ باقیات صالحات قائم ہوا، اس کے ذریعے سے اب دھیرے دھیرے مدرسے قائم ہونے شروع ہوئے، اور پورے ساؤتھ انڈیا میں اس کی شاخیں، اس کی برانچز قائم ہوئی، اور جتنے بھی مدرسے کھلے اور جتنے بھی علماء بنے، وہ سب یا تو یہاں کے پڑھے ہوئے یا پھر یہاں کے پڑھے ہوں کے استاذوں کے شاگرد رہے۔ یہ سلسلہ تمل ناڈو میں، کیرلا میں، آندھرا میں، کرناٹکا میں، سیلون میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، سنگاپور میں، اس طریقے سے دور دور تک یہ پھیلا۔ ہمارا سیلون جانا ہوا، سری لنکا، تو ہم نے وہاں پرانے مدارس کا بھی دورہ کیا، اور بڑے بڑے علماء سے بھی ملے، خطرات، اور ہم نے پوچھا اس سے خطرات اور اب سے زیادہ ہو گئے، اب کتنے علماء تیار ہوئے اور اس کا فیض کہاں تک پہنچا۔
ایک مثال میں دیتا ہوں، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد باقوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی باقیات صالحات کے فارغ تھے۔ انہوں نے باقیات سے فارغ ہونے کے بعد میل وشارم میں اسلامیہ ہائی اسکول جو ہے اس میں دینیات کی تعلیم دی۔ 17 سال تک یہاں کے بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علماء کرام حضرت سے پڑھے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا محمد یعقوب صاحب اشارمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت اقدس نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر حضرت اسکول میں خدمت کیے، پھر باقیات صالحات جا کر وہاں پر 8 سال وہاں حضرت کی خدمت رہی۔ اس کے بعد وہاں سے حضرت بنگلور تشریف لے گئے اور بنگلور میں دارالعلوم سبیل الرشاد قائم فرمایا۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ 1960 میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کی دعاؤں سے وہ مدرسہ شروع ہوا 1960 میں۔ کرناٹکا میں یہ باقاعدہ ایک مدرسے کی شکل بنی، اور اس کے بعد اب اس مدرسے سے دارالعلوم سبیل الرشاد سے بلا مبالغہ ہزاروں ہزار مکاتب، مدارس، علماء، یہ سب وہاں سے تیار ہوئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں تمل ناڈو میں، کیرلا میں، کرناٹکا میں، آندھرا میں، یہاں سب وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، خود پڑھ کے آئے، پھر خود مدرسے قائم کیے، پھر شاگردوں کے ذریعے سے، تو ایک سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ تو یہ گویا کہ علم کا ایک چراغ ہوتا ہے جس سے ہزاروں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، اس سے تیسرا جلتا ہے، اسی طریقے سے علم کی روشنی پھیلتی رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سراجم منیرہ فرمایا، روشن چراغ، سورج نہیں فرمایا بلکہ چراغ فرمایا۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے علماء کا ایک سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے علم پھیلتا ہے، حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء کرام تیار ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا کہ پہلے رمضان میں حافظوں کے لیے یو پی سی پی سے، بہار سے، ادھر سے ادھر سے بلانا پڑتا تھا یا وہاں سے آتے تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آج ہمارے علاقوں ہی میں کافی بچے حافظ قرآن ہیں۔ اور خاص طور سے اس رمضان میں اندازہ ہوا ہوگا جب گھروں میں تراویح کی نماز پڑھی گی تو کتنے حفاظ، کتنے علماء یہاں ہیں، اس کا انداز اچھا ہوا ہو۔ تو یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو معزز حاضرین و خواتین، اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ علم ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، دولت ہے، اور اس کے جو حاملین ہیں، اس کو اٹھانے والے ہیں، اس امانت کو پہنچانے والے ہیں، وہ بہت قابل قدر حضرات ہیں۔ اب یہ اٹھتے جائیں دنیا سے اور یہ اس کی جگہ پر جہالت پھیلتی جائے، یہ بہت ڈرنے کی اور سوچنے کی چیز ہے۔ اب ہم تھوڑی مدت میں دیکھ رہے ہیں کتنے علماء چلے گئے، کتنے علماء چلے گئے، اللہ ہو۔ ابھی جن کے بارے میں نے بتایا، دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد باقوی بلنچ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مولوی حافظ محمد لطف اللہ صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ، پرسوں رات ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ ایک لمبی مدت تک دین کی خدمت کیے، بڑے خلیق انسان تھے، ہنسمکھ چہرہ، ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملتے تھے،
اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. یہ بیان کا بہت پیارا انداز تھا، عام فہم تھا، ہر کوئی سمجھ سکتا تھا. بڑے اچھے انداز میں میٹھی میٹھی باتیں آسان انداز میں بیان کرتے. شاعر تھے، ادیب تھے، خطیب تھے، اتنی ساری چیزیں تھیں. اب اللہ کا ایسا بندہ ہمارے درمیان سے اڑ گیا. یہ حضرت شاہ ابو سعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے آخری صاحبزادے. ان سے بڑے حضرت اقدس قاری امداد اللہ صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بھی استاذ ہیں. بڑے زبردست قاری تھے. اللہ نے قرآن کا بڑا پیارا انداز عطا فرمایا تھا. بڑی میٹھی قرات تھی، بڑی پیاری قرات تھی. دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر انہوں نے جو ہے قرات کے مقابلوں میں حصہ لیا اور انعام پائے. اللہ نے ایک عجیب انداز عطا فرمایا تھا. بہت خوش مزاج، ملنسار، بہت نرم مزاج تھے. وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا اقدس محمد ولی اللہ صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ وانمباڑی میں مادن العلوم میں برسوں تک جو ہے بخاری شریف پڑھائے، شیخ الحدیث رہے، محتمم رہے. ان کی بڑی طول طویل خدمات ہیں پورے علاقے پر. دعوت و تبلیغ کے عنوان سے کئی ملکوں کا انہوں نے سفر کیا. وہ بھی دنیا سے پردہ کر دی. بڑے فرزند حضرت کے امیر شریعت ثانی حکیم الملت حضرت اقدس مفتی محمد اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے بھی استاذ ہیں. بخاری شریف انہوں نے 50 سال سے زیادہ پڑھائی ہے ایک ہی جگہ میں، دارالعلوم سبیل الرشاد میں. اللہ نے اتنی بڑی سعادت سے نوازا. شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم سبیل الرشاد کے محتمم رہے، امیر شریعت، کئی اداروں کے ذمہ دار اور کئی تحریکوں کے ذمہ دار اور سرپرست رہے. بڑی طول طویل خدمات تھی. بڑے زبردست ادیب تھے، خطیب تھے، شاعر تھے، اہل علم تھے، بڑے صاحب سیال قلم رکھنے والے تھے اور بڑے باروب بھی تھے. اور بڑی کم عمری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا. اور ان کے والد محترم تو ہم نے دیکھا ہے زندہ ولی تھے اللہ کے. ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی. اتنا حضرت کو قرآن سے تعلق تھا. حضرت فرماتے تھے میں قرآن بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتا. اللہ اکبر. ہم نے خود دیکھا ہے. ہم نے 8 سال وہاں علم حاصل کیا تو حضرت فجر کی نماز خود پڑھاتے تھے، جبکہ عمر 75 سال، 70 پر 5 سال ہوگی. فجر کی نماز خود پڑھا رہے ہیں، لمبی لمبی سورتیں، بڑے بڑے سورے پڑھا رہے ہیں، اور کبھی بھی نہ اٹک ہے نہ بھول ہے. اور قرآن سال بھر زندگی میں پڑھنے کا ایک معمول تھا. سفر میں فرماتے کہ یہاں سے کبھی میں دہلی جاتا تو جاتے ہوئے قرآن پڑھ لیتا، واپس آتا تو واپس آتے ہوئے قرآن پڑھ لیتا تھا. اور آخر میں ہر 3 دن میں یہ قرآن پڑھنے کا معمول تھا. اس طریقے سے یہ بزرگ ہستیاں تھیں. انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو صحیح راستہ بتایا ہے. تو یہ حضرات سب قابل قدر ہیں. یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، رحمتوں کی بارش برسائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ بھرپور مغفرت فرمائے. تو یہ انسان کچھ ایسا کام کر کے جائے، کچھ ایسی امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے جائے جس کی وجہ سے لوگ صحیح راستے پہ رہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی توفیق اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی علماء کرام دور قریب کے، ہمارے ملک کے، پڑوس ملک کے اور دور دراز کے جتنے بھی انتقال ہو رہے ہیں، سب کے حق میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کو غریق رحمت فرمائے، سب کی خدمات کو قبول فرمائے، سب کی لغزشوں کو درگزر فرمائے، سب کی بھرپور مغفرت فرمائے، اور سب کی جو ہے پسماندگاں کو، اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ سب کو
خیر خلف عطا فرمائے، ان کے نائبین پیدا فرمائے۔ اس لیے سب حضرات کا یہ حق بنتا ہے کہ ان حضرات کے سلسلے میں دعا کریں، ورنہ یہ دنیا جو ہے جو جہالت سے بھری ہوئی ہے، معصیت سے بھری ہوئی ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، یہ تو ہم کو تباہ کاری کی طرف ہی لے کے چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس دین کو بچانا ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ دیکھو ایک حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں اللہ نے ایک فکر پیدا کی، وہ دین کے لیے کڑتے تھے، وہ دین کے لیے گھلتے تھے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے عالمی کام لیا۔ ملک کا، دنیا کا کوئی چپا، کوئی کونا، کوئی بستی، کوئی شہر نہیں رہے گا جہاں یہ دعوت و تبلیغ کا مبارک کام نہ پہنچا ہو۔ تو یہ وہ حضرات تھے جو حقیقت میں نائبین انبیاء اور وارثین انبیاء تھے۔ اس لیے ان سب کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے اس وقت جو وبائی مرض ہے، اللہ اس سے بچائے، اللہ اس کی شر سے بچائے۔ اور معلوم نہیں اس کے ذیل میں جو سازشیں ہو رہی ہیں یا جو بھی صورتیں ہیں پریشانی کی انسانیت کے حق میں، اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 ولا قوة۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث،
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 الله ولي الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اب مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پیارے اللہ، ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت پہ نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ زندگی کا بڑا حصہ آپ کی نافرمانیوں میں، ناقدریوں میں، اے اللہ ناشکریوں میں، ناقدریوں میں، بے ادبیوں میں گزر گیا ہے. اللہ اے اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانی کرتے رہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جی معاف فرما دیجیے. اے اللہ آئندہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت کے لیے کفارہ بنا دیجیے. اللہ معلوم نہیں اللہ، اے اللہ آئے دن لوگوں کی دنیا سے جانے کی خبریں سن رہے ہیں. اللہ ہمارا وقت کب آئے گا معلوم نہیں ہے. ہر کوئی جا رہا ہے. اللہ بڑے بھی، بچے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں. اے اللہ رات ایک صاحب کے بارے میں انتقال کی خبر آئی. اللہ ان کی بہن سن کر 1 گھنٹے میں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے. اللہ اے اللہ وہ بچے جن کو باپ کا سہارا بہت پہلے سے چھوٹ چکا تھا، ماں کا سہارا بھی چلا گیا. اے اللہ ہر دن کے ایسے دردناک واقعات سننے میں آ رہے ہیں. اللہ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ غفلت سے ہمیں چھٹکارا دلا دیجیے. اللہ غفلت سے ہمیں اللہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اے اللہ آپ کو یاد رکھتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے، اے اللہ آپ کے حکموں پہ چلتے ہوئے، اے اللہ آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ سراپا قدردان ہے. اللہ آپ سراپا نوازنے والے ہیں. اللہ جو کچھ کہے اللہ وہ آپ ہی کی نوازش ہے. اللہ آپ ہی کی عنایت ہے. اللہ آپ ہی کی مہربانی ہے. اللہ آپ ہی کی کرم فرمائی ہے. اللہ ورنہ ہم دنیا میں آتے ہی نہیں. اللہ اب تک زندہ بھی نہیں رہتے. اللہ اے اللہ آپ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ سب کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائیے. اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے. اللہ اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے. اللہ ہم امتحانوں کے لائق نہیں ہے. اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائیے. اللہ نعمتوں میں رکھیے. اللہ اور نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق دے کر اے اللہ آپ سے قریب ہونا نصیب فرمائیے. اللہ اے اللہ ہم پہ حالات آئے، اے اللہ ہم اس کو برداشت کریں. اے اللہ بہت کمزور ہیں. اللہ آج ہر طرف سے پریشان نظر آ رہے ہیں. اللہ ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے. اللہ حقیقت کیا ہے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے. اللہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے. اللہ پریشانیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، بیماریاں ہیں، قرض داریاں ہیں. اے اللہ کتنے شریف لوگ ہیں. اللہ گھروں کا حال کیا ہے آپ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ کسی سے بول بھی نہیں سکتے. اللہ پوچھنے میں بھی شرم آتی ہے. اللہ کتنے گھروں میں فاقے ہوں گے. اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ مسجدیں بند ہیں. اللہ مدرسے بند ہیں. اللہ مکتب و مرکز بند ہیں. اللہ دینی خدمتیں اور ادارے بند ہیں. اللہ ہم ایسی آزمائش کے لائق نہیں ہے. لوگ جمعے کی نماز کو بھی بھول جا رہے ہیں. اللہ پتہ ہی نہیں چلتا آج کون سا دن ہے. اللہ آج جمعے کی نماز بھی ہے کیا. اللہ ایسی آزمائش ہم پہ آئی ہے. اللہ ایسا وقت ہم پہ آیا ہے. اللہ معاف فرمائے.
آپ ناراض ہو چکے اللہ، آپ نے اپنے گھروں کو دروں کو بند کر لیا ہے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ، معاف فرماتے ہیں اللہ، پورے دنیا سے ہے اللہ حاجیوں کا اے اللہ جانا بند ہو گیا ہے اللہ، کتنی بڑی آزمائش ہے نا اللہ، کتنے لوگ ہیں اللہ، اے اللہ پیسے ادا کر کے تڑپتے رہ گئے ہیں اللہ، اے اللہ اے اللہ، کسی کی تو آپ کو پسند آتی ہوگی اللہ، کسی کے تو اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اللہ، معلوم نہیں اللہ کتنے لوگ ہوں گے پوری زندگی انتظار کر کے اس سال اس امید سے ہے اللہ پیسے باندھے ہوں گے کہ ہمیں منظوری آ گئی ہے ہم جانے والے ہیں، لیکن اے اللہ اس سال ان کا جانا نہیں ہے تو معلوم نہیں آئندہ بھی حج نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اللہ، ان کی حسرتیں دلوں ہی میں رہ جاتی ہیں، معلوم نہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، اپنے دروں کو کھول دیجیے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت نصیب فرما دیجیے اللہ، نصیب فرما دیجیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے اللہ، رحم فرما دیجیے، کرو فرما دیجیے، یقیناً ہمارا ہی قصور ہے اللہ، ہم ہی قصوروار ہے، ہم ہی ناہنجار ہیں، ہم ہی گنہگار ہیں، ہم ہی خطاوار ہیں، ہم ہی سزاوار ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ، ظلم کو ختم فرما دیجیے اللہ، آج انسانیت پریشان ہے اللہ، اے اللہ جن کو ہم ہمدرد سمجھ رہے ہیں اللہ وہ بھی بے درد نکل رہے ہیں اللہ، آخر انسانیت پر کون ہی ہے اللہ رحم کرنے والا، اے اللہ دلوں کو نرم فرما دیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ، حق کا بول بالا فرما دیجیے اللہ، باطل کا مقابلہ فرمائیے اللہ، حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زہر فرما دیجیے اللہ، اے اللہ پوری دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیے اللہ، لا دینی بے دینی اور بے حیائی کا خاتمہ فرمائیے اللہ، نافرمانی کا خاتمہ فرمائیے اللہ، اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلائیے اللہ، اے اللہ اسلام کو عام فرمائیے اللہ، اے اللہ لوگوں کے اندر اے اللہ پابندی وقت نصیب فرمائیے اللہ، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے اللہ، سب کو نیک بنائیے اللہ، سب کو ایک بنائیے اللہ، سب کو سچے بنائیے اللہ، سب کو اچھے بنائیے اللہ، ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، اے اللہ ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمائیے اللہ، نسلوں کے اندر دین کو قائم رکھیے اللہ، اس کے لیے راہیں ہموار فرمائیے اللہ، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، دین دنیا آخرت کی سعادتیں اور سرخرویاں نصیب فرمائیے، بہت سے حضرات نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، بہت اللہ پریشان ہیں، بیمار ہیں، کچھ ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے اللہ، سب کی پریشانی کو دور فرمائیے اللہ، جکڑ بندیوں سے پابندیوں سے امت کو چھٹکارا عطا فرمائیے اللہ، ہر جگہ تنگیاں ہیں اللہ، ہر جگہ جکڑ بندیاں ہیں اللہ، زمین تنگ ہو چکی ہے اللہ، لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ، سفر نہیں کر پا رہے ہیں اللہ، اے اللہ اپنے رشتہ داروں کے موت اور اللہ جنازے بھی نہیں جا پا رہے ہیں اللہ، خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، ایک بار انسانیت پہ رحم فرما دیجیے اللہ، ایک بار معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف اللہ، معاف فرما اللہ، معاف آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، معاف فرما دیجیے، آپ کا بھی کیا بگڑ جائے گا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے اللہ، سب کو اچھے بنا دیجیے اللہ، سب کو نیک بنا دیجیے اللہ، آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنا دیجیے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے اللہ، جتنے علماء جتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اللہ